فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بابا بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم بزرگان دین، سامعین حضرات، ماہ رجب المرجب شریف جلوہ گر ہو چکا۔ اس ماہ میں سید الانبیاء والمرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی اور زمین و آسمان اور عرش، سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، جہنم کا ملاحظہ، یہ سارا کچھ کرایا اور عالم شہادت کے لحاظ سے، عالم شہادت یعنی عالم دنیا، عالم دنیا کے لحاظ سے انتہائی قلیل وقت میں تو صحیح آنے کا تھا، چلو ٹھیک ہے۔ اس سیر کی وجہ سے اس واقعہ کا نام پڑ گیا معراج۔ معراج ایک آلہ ہے، اور آلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کام کیا جائے، جس کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہ معراج جو ہے کہا جاتا ہے، یہ ہماری ہے نا وہ لکڑ والی، ہاں جی، جس کو پرسان سیڑھی پوڑی ہاں بولتے ہیں، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے نیچے سے اوپر جایا جاتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے۔ واضح طور پر قرآن و سنت میں اس کا نام معراج نہیں ہے، اس واقعہ کا نام۔ حدیث پاک میں لفظ عروج کا ذکر ہے، ثم عرج بھی، پھر مجھے بلند کیا گیا، اس لیے پورے واقعہ کا نام معراج پڑ گیا۔
کا نام جو ہوتا ہے، جو شہرت پکڑ جاتا ہے، تو اس میں عرف کا دخل زیادہ ہوتا ہے، عرف کا۔ اس واقعہ کو اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے بہت پہلو ہیں، اور یہ مکمل بیان کیا جائے تو کئی مہینے لگ جائیں۔ یہ 2-4 جو جمعے ہوتے ہیں معراج کے، رجب میں، ان میں تو یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تاہم آج جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اس واقعہ کے ایک حصے پر دلالت کرتی ہے، ایک حصے پر، چھوٹا سا حصہ۔ بظاہر اس آیت کا معراج سے کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن معراج ایک جہان ہے۔ واقعہ معراج جو ہے اس کے اندر دنیا اور آخرت کے دونوں جہان جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں، عالم شہادت، عالم غیب، عالم دنیا، عالم آخرت۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت جو ہے وہ ایک عالم ہے۔ ہمارے ہاں وہ عام طور پر صرف یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ جو حساب ہوگا وہ اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ آخرت ایک جہان ہے، جو حساب ہوگا اس کا تعلق ہے تھوڑے وقت سے، اس کو کہتے ہیں قیامت۔ جو آیت سورہ توبہ کی پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سودا کیا ہے اور خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک جنس کو دیکھ نہ لیا جائے اس وقت تک سودا نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جائے تو غلط ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ جو ابھی شپ میں چیز پڑی ہوتی ہے یا ابھی درخت پر بور آتا ہے اور اس کے پھل کا سودا کر لیا جاتا ہے، یہ سب ممنوع ہے جی۔ آم کا بھی پور آیا یا کسی بھی سیزن میں جو چیز ہو رہی ہے تو اس نے اپنی شکل نہیں بنائی، تیاری کے قریب نہیں آئی اور پہلے ہی سودا کر لیا تو یہ ممنوع ہے۔ آندھی آئے گی وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ تو تباہ ہو جائے گا بنتا، اور یہ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے، ہر جو پانی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو چیز جب تک پہنچ نہ جائے اور اس کو دیکھ نہ لیا جائے، سودا کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اور معراج کا واقعہ بیان کرنے والوں نے نقطہ نکالا کہ بھئی مومنین کی جانیں اور مومنین کا جو مال ہے اس کو خرید کرنے والے نے تو دیکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس کی جنت تو نہیں دیکھی ہوئی۔ یہ کیسا سودا طے ہوگا؟ تو سودے میں اگر وکیل جو سودا کر رہا ہے نا،
وکیل ہو جس پر اعتماد ہو، اس کا اپنا آدمی ہو، اس کو بھیجا جائے بھئی جس چیز کے بدلے میں ہم جو چیز اس سے لے رہے ہیں وہ ذرا دیکھ کے آؤ. تو اگر وہ ہے اور صحیح ہے تو پھر سودا طے ہو جائے. تو وکیل سے بھی کام بن جاتا ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جانوں کو اور مالوں کو خریدنا چاہتا ہے ہم سے اپنی جنت کے بدلے میں. تو اس نے تو ہمارا سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی جنت نہیں دیکھی ہوئی، تو یہ سودا کیسے طے کرے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ آ جائیں، ہم آپ کو ادھر عالم آخرت میں اپنی جنت دکھا دیتے ہیں، آپ یہ دیکھ جائیں اور پھر ہماری طرف سے اپنی امت کو یقین دلائیں کہ ہماری جنت کیسی ہے، یہ سودا کیسا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا یہ سودا طے ہو جائے اور بات بن جائے. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور وہاں دیکھ کر آئے، اور وہاں پر جب آئے تو کئی لوگوں کو یہ بتلایا ہم نے تیرا بنگلہ دیکھا اور ہم نے تیرا بنگلہ دیکھا. اور فاروق اعظم کو تو فرمایا بھی ہم نے تیرا بنگلہ دیکھا اور اس میں ہم جانا چاہتے تھے لیکن تیری غیرت کو یاد کر کے نہیں گئے. یعنی ملکیت ہے تمہاری. تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، تو یہ کیسے؟ کمال ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگلہ دیکھا اور جنت میں ان کے اپنے آگے آگے چلنے کی آواز سنی. جب حضور جنت میں تھے تو ایسے لگتا تھا بلال آگے آگے چل رہے ہیں اور دنیا میں وہ جس طرح چلتے ہیں نا اس طرح کی آواز بھی آ رہی ہے. واپس جب آئے تو فرمایا بلال ہم نے تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا، پھر بھی دوسرے لوگوں سے کچھ ایسا ہے تو کچھ نہیں، اب ذرا یاد کرو. انہوں نے کہا جی میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا اور اس وقت سجدہ کرنے کا ٹائم ہو، یعنی مکروہ ٹائم نہ ہو، تو پھر میں ایک دگانا پڑھ لیتا ہوں. میں وضو کیا ہے تو کچھ پھر کر بھی لیا جائے وضو کے ساتھ، تو وہ جو دگانا پڑھتا ہوں ہاں یہ ہے، یہ میری عادت ہے. تو آپ نے فرمایا یہی سبب ہے. اور پھر وقتاً فوقتاً کئی لوگوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی اور ان کے جنتی ٹھکانوں کی خبر دی. مثلاً ایک واقعہ ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جن کی آواز نبوی سے بلند ہو گئی تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. اس پر ایک صاحب تھے، صحابی، ان کا نام تھا ثابت بن شماس بن قیس. وہ تھے ذرا بہرے. تو انہوں نے مجلس نبوی میں آنا ہی چھوڑ دیا. آقا نے دیکھا کہ بھی سارے نظر آتے ہیں، ثابت بن شماس نظر نہیں آ رہے، تو وجہ معلوم کر لی. کہ آقا وجہ معلوم کرتے تھے، کوئی نمازی نہیں آ رہا
تو آقا پوچھتے تھے کوئی مجلس میں نہیں آ رہا، تو آقا ایک آدھ روز اگر گزر جاتا اور وہ زیادہ حاضر باش ہونے کا عادی تھا تو ایک دو نمازیں یا پھر ایک دو دن گزر گئے اور وہ نہیں نظر آیا تو حضور پوچھتے اور پتہ چلتا کہ وہ یہاں ہی ہے اور بیمار ہے تو پھر اس کے گھر جاتے، اور اگر وہ باہر چلا گیا ہوا ہے سفر پر تو کنفرم ہو گیا کہ کوئی وجہ ہے۔ تو یہ سنت جو ہے یہ ہمیں بھی، یہ صرف امام کو نہیں، مسجد کے امام کو نہیں، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نمازی بھی ایک اپنے نمازی کو، دوست کو غیر حاضر پائے تو پوچھ لیں آپس میں ربط ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سنتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہیں، اور یہ واجب ہے۔ خمس تجب علی المسلم، 5 چیزیں ہیں جو بندے پر مسلم کا حق ہے۔ دیوارداری کرے، اس کو سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے، اس کی ضرورت ہو تو پوری کرے۔ یہ اس میں ہے، معاشرہ بنا ہی اس میں، معاشرہ اسی سے بنتا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ جی وہ بہرا ہے اور شک کر رہا ہے کہ وہ تو اونچا بولے گا تو مارا جائے گا، اس لیے نہیں آ رہا، تو آ کے میں اس کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ فرمایا تم نہیں چاہتے کہ مزے کی زندگی گزارو، آخر میں شہادت پاؤ اور جنت میں داخل ہو؟ اب یہ جنت میں داخل ہونا تو طے ہے نا بندے کا، جس نے جانا ہے تو اس کا تو پہلے ہی حقیقت یہی ہے نا۔ تو حضور جانتے تھے تبھی تو فوری طور پر، یعنی اس قدر آقا نے تفصیل سے وہاں جنت کا مشاہدہ کیا۔ یہ تفصیلی ہے، ایک ہوتا ہے سرسری، آپ سمجھ گئے نا، آپ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ نیچے سواری پر بیٹھ جائیں اور اس کو دوڑا رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں پیدل چلتے ہوئے ہر ایک چیز کو دیکھیں۔ اچھا پھر آخرت میں جو منظر ہوگا حساب کتاب کے بعد، جو شخص جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، تو اس وقت جس کا جیسے ٹھکانہ ہوگا ایسے ہی حضور نے ہر ایک کا ٹھکانہ دیکھا۔ جنت تو ہمیشہ سے سجی ہوئی ہے، اس میں کوئی پرانا پن، پوسیدگی، فرسودگی ہرگز نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واحدی میں ایسا محسوس ہوتا ہے حدیثوں کو پڑھ کر کہ کسی نے پہلے ایسے ہی بات کر لی تو اس کی تو زبان پر ویسے ہی جملہ آ گیا، آقا نے گارنٹی کے ساتھ اس کا جنتی ہونا بتا دیا۔ مثلاً ایک حدیث پاک ہے کہ آقا نے جب ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی طرح ہے، جس کی چوڑائی، نبئی چوڑائی نہیں جی، فقط چوڑائی، اور عموماً چوڑائی کم ہوتی ہے چیز کی چوڑائی، یہ چوڑائی ہے اور یہ چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی تو قرآن نے کہا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے نا، اس میں زمینوں اور آسمانوں کا سما جانا
7 زمینیں، ان کی جو لمبائی بن جائے وہ جنت کی چوڑائی ہے۔ ہم اس زمین کو نہیں پھرے، اور زمین جو ہے یہ یاد رکھنا، زمین یہ نہیں جو خشک ہے، سمندر بھی زمین ہے، سمندر بھی زمین ہے۔ ہم تو اس خشک حصے کو نہیں جانتے، بعض ایسے مقام ہیں اس دنیا میں بھی، اس زمین پر بھی، کہ ان مقامات پر انسان جا ہی نہیں سکتا ہے یا نہیں؟ آپ تو جانتے ہو، ہمارے ہوائی جہاز جاتے ہیں تو پتہ نہیں ملتا، وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مومنوں سے، اس دور کے مومن نہیں، قیامت تک جو بھی مومن ہوں گے سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ تو ان سب کے جو وکیل ہیں کہ بھی ہماری جان و مال تو تو نے دیکھی، ہم نے تیری جنت نہیں دیکھی، کیسے اعتبار کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ آ جائیں، ان سب کی طرف کے وکیل آپ بن جائیں، آپ دیکھ جائیں ہر ایک کا بنگلہ، ہر ایک کا ٹھکانہ، اور پھر جا کر ایک اعلان کرتے ہیں آپ پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ بولیے آپ کا اعتماد، آپ سب لوگوں کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہے یا حضور پر؟ بولیے ہے جی؟ نہیں، میں زیادہ پوچھا ہے، میں نے زیادہ صحیح ہے، دونوں کیا ہے؟ ایک نہیں، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں کے معاملات ایک ہیں، دونوں کے معاملات ایک ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ اد خود جانتا ہے نہ اس نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ واحد ہے، وہ احد ہے یا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے توحید کا معنی جو ہے، توحید کا معنی کیا ہے جی؟ آپ بتائیں۔ آپ نے صحیح کہا، آپ بولیں نوجوانوں کیا معنی ہے توحید کا؟ توحید کا معنی ایک نہیں ہے، توحید کا معنی ایک کرنا، کسی چیز کو ایک کرنا، ایک بتلانا۔ تو ہم توحید کے قائل ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک کس نے بتایا، ایک کس نے کیا؟ یہ حضور نے۔ یہ کس نے؟ قل هو اللہ، آپ فرمائے وہ اللہ ایک ہے۔ تو پہلے تو اس کی توحید ہوگی، پہلے وہ معبود ہوگا اور واحد معبود ہوگا، پھر اس کے بعد عبادت کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جہاد کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت ہوگی۔ تو یہ معاملات بندوں کے اور اس کے درمیان طے نہیں ہو سکتے، جنت کے اور اس کی وحدت کے، جب تک کہ درمیان میں کوئی ایسا نہ ہو جو جنت کو، خود اس کو اور اس کے معاملات کو دیکھ کر بتلائے نہیں کہ جیسے وہ فرماتے ہیں معاملہ اسی طرح ہے۔ لوگوں نے تو دو ٹوک طور پر
اعلان کر دیا تھا ہم نہیں مانتے جو تو ہمارے سامنے پڑھتا پڑھتا ہے نا، ہم نہیں مانتے یہ قرآن ہے، ہم نہیں مانتے یہ کلام الہی ہے، دلیل دے، تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، تو یہ کیسے بتلایا جائے بھی وہ تجھے ایک نہیں مانتے، میں تیری طرف سے جو پڑھتا ہوں وہ اس کو تیرا کلام نہیں مانتے، اب پیغام کو ہی نہیں مان رہے، رب کے کلام کو ہی نہیں مان رہے، اب یہاں کون سی دلیل، کیا کیا جائے؟ آپ کے بعد کوئی بندہ آیا کہنے لگے جی وہ فلاں سے نے یہ کہا ہے، اور اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ وہ کون ہے، یا اس نے کہا یہ نہیں کہا ہے۔ اب وہ جب دیکھا ہوا ہی نہیں کسی کو اور دیکھا جا ہی نہیں سکتا، تو کیسے کیا جائے؟ اب اس مقام پر یہ قرآن کریم میں، یہ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حیران رہ گئے کہ بھی میں ان کو بلا تو رہا ہوں تو آپ کو کہتے ہیں ہم ان میں سے کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، تو کیا دلیل پیش کروں، اس کو دکھلاؤں ان کو؟ اب یہی ہے نا، نہیں مانتے وہ ہے، نہیں مانتے یہ کلام اس کا ہے جو تو ہمارے سامنے پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتا رہتا ہے، اب کیا کرے؟ کام میں نے مجھ سے لینا ہے، کام میں نے کرنا ہے، ان کو بلانا میں نے، دعوت میں نے دینی ہے، یہ کہنے ہم مانتے ہی نہیں، اور بات بھی ان کی صحیح ہے کہ کچھ تو عقل میں ان کے پلے پڑے نا، پھر کچھ یہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر حضور بھی حیران رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہے، میں تو کیا سامنے آؤں گا ان کے، تو ان کو کہے کہ میں وہ ہوں جو ان آیات کو پڑھنے سے پہلے 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، ان 40 سالوں میں تم نے مجھے آزمایا، تمہارے بھی بچے بیٹے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بھی 40 سال گزرتی ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، میری زندگی کیسی تھی، تم خود بھی اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکے ہو، اس میں کتنا تضاد تھا، میری زندگی بھی تم نے دیکھی ہے، میری سابقہ 40 سالہ زندگی میں کہیں تمہیں کوئی جھول نظر آیا؟ اور یہ حضور نے پوچھا تھا، فاران کی چوٹی پر بھی یہ پوچھا تھا، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور تم پر آ کر حملہ کر دے گا اور تمہیں ختم کر دے گا، مانو گے؟ اکنتم مصدقی، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، ہاں تصدیق کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات پر سچ کے سوا کوئی اور تجربہ کیا ہی نہیں۔ تو اب بتلائیے خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں ہم اس خبر کو نہیں مانتے، تو کہنے لگے، فرمانے لگے خبر کو نہیں مانتے تو مخبر کو جھٹلا سکتے ہو، خبر دینے والا جو ہے، بولو میں جھوٹ بول سکتا ہوں، بولو۔ کٹروں نے بھی کہا نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انعام میں، مجھے جب بھی وہ میں اس سے گزرتا ہوں خطرہ بھی میں کھائے سے، تو نماز میں ہوں تو تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسور بن بخرمہ، یہ بھانجا ہے سگا ابو جہل کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں نوجوان تھے، اور وہ مدینہ میں آخری جو سال تھے نا اس میں وہ بالغ ہوئے، اور چونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مجھے یاد ہے میں بلوغت کے قریب تھا اور یہ واقعہ ہوا، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، چھوٹے تھے
پوچھا مامو یہ جو ہے محمد یہ جو کہتے رہتے ہیں یہ سچ ہے یا ایسے جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا پتر بات یہ ہے کہ باتیں تو اس کی ہیں ساری سچی. اچھا جی سچ بولتے ہیں تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم ہیں بنو مخزوم قبیلہ کے. ابو جہل بنو مخزوم ہے. کبھی آپ صحابہ کا نام پڑھیں نا تو اس میں آگے لکھا ہو رجال کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مخزومی. مخزومی تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مخزوم قبیلے کا ہے. ادوی یہ حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ ہے. تیمی یہ صدیق اکبر کا قبیلہ ہے. اموی یہ حضرت عثمان غنی کا خاندان ہے قبیلہ ہے. ہاشمی یہ حضور کا حضور ہاشمی تھے. تو وہ مخزومی تھا کہ لگے ہمارا بنو مخزوم کا اور بنو ہاشم کا مقابلہ چلتا تھا. وہ مہمان نوازی کریں گے ہم بھی کریں گے. وہ شعراء کو بلائیں گے ہم اس کے مقابلے میں بلائیں گے. وہ مقررین کو بلائیں گے وہ جلسہ کریں گے ہم کریں گے. وہ دوڑ کریں گے ہم کریں گے. وہ گھوڑ دوڑ وہ یہ وہ وغیرہ جو بھی زمانے جاہلیت میں تھا. یہ مقابلے تھے. کہنے لگا ہمارے گھوڑے جو ہے نا مقابلے کے گھوڑے یوں برابر جا رہے تھے. کبھی وہ آگے اور کبھی یکایک بنو ہاشم میں سے یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی نبی آیا. تو اب ہم ان کے مقابلے میں کیا لے آئیں؟ لہذا آسی منتے ہی نہیں. ورنہ ہے وہ بات یہ کر رہا تھا. جب یہ گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون. ہم جان چکے کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کر سکتے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن یہ ظالم آیات الہی کا انکار کرتے ہیں. جو آپ آیات پڑھتے ہیں نا یہ کہتے ہیں آپ جھوٹے نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر میرے کلام کو کلام الہی جو تیری زبان سے ادا ہوتا ہے نہیں مانتے اور دلیل مانگتے ہیں تو میرے پاس تو دلیل تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے پاس تیری ذات کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا آپ اپنی نبوی زندگی کی دلیل نبوی زندگی کی صداقت کی دلیل کے طور پر اس زندگی کو پیش کریں جو اعلان نبوت سے پہلے ان میں گزار چکے ہیں. ہم لوگ نبوی زندگی کو بہت مانتے ہیں. ہم لوگ اور بعد جاہل لوگ وہ جی وہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات کریں کہ حضور کا اس میں کیا عمل تھا. ارے میاں تم اوپر کی تعمیر کو مانتے ہو بنیاد کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی پوری زندگی جو ہے جس میں توحید ہے جس میں آخرت ہے جس میں پورا قرآن ہے جس میں پورا دین ہے اور پورا معاشرہ بننا ہے ہر چیز جس میں ہے اس کی بنیاد تیری سابقہ 40 سالہ زندگی. مجھے جھٹلاتے ہو میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تو بولیے. جب وہ مان رہے ہیں تو اب یہ ماننا مخبر
کو ماننا پہلے ہوا یا خبر کو ماننا پہلے ہوا؟ اگر مخبر پر اعتبار نہ ہو تو خبر پر اعتبار کیسا؟ میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں سے جو جتنا صحیح مانے گا تو اس کا کسی بات کو صحیح ماننا ہوگا ہی تب جب اعتبار ہو کہ مولوی صحیح باتیں کرتا ہے، اور اعتبار ہی نہ ہو تو بہت مرتبہ لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، وہ چھٹو جی وہ مولوی صاحب نے جو کچھ مطالعہ کرتے نہیں آئے میں مار جاتے ہیں، ادھی وقت نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، تقریر سونا کی جانا ہے۔ یہ جو عموماً ایسے ہی برسبیل تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جو یہ جملے آ جاتے ہیں یہ ان میں حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے چیز کہ اے محبوب آپ آ جائیں، ہمیں بھی دیکھیں، ہماری جنت بھی دیکھیں، یہ سب کچھ دیکھیں اور پھر جا کر اپنی امت کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہے، تو یہ سودا صحیح ہے۔ اس نے تمہاری جانوں اور مالوں کو تو خود دیکھا، اور رہی اس کی جنت تو اس کی جنت کو میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھ پر اعتبار کرو اور یہ سودا طے کر دو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک اس میں ہے حدیث میں کہ جب حضور وہ جنت کی چوڑائی کی طرف میرا ذہن چلا گیا تھا، جب حضور جنت کی چوڑائی بیان کر کے فرما رہے تھے دوڑ کے آؤ رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، تو اس وقت ایک صاحب تھے میدان جہاد میں جانے کی بالکل تیاری ہو رہی تھی، آؤ شروع کرو، حملہ کرو۔ تو وہ حملے کے لیے پھر دونوں طرف سے کہنا ہوتا تھا اور بہادروں کو بھیجنا ہوتا تھا۔ تو ایک بندے کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھا رہے تھے اور حضور جنت کا ذکر کر رہے تھے کہ دوڑ کے آؤ۔ اب دوڑ کے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ مرو، اور یہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کھجوریں کسی اور کی طرف پھینک دی، کہنے لگے میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں تو یہ لمبی زندگی ہے۔ جی اب آپ بولیں، اب آپ بتلیں، ایسے یقین دلانے والی ذات نہ ہو تو یہ سودا طے ہو سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کسی بھی چیز کی لین دین ہو نہیں سکتی جب تک کہ جنس موجود نہ ہو اور دیکھی بھالی نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھ جائیں معراج کی شب اور پھر ہمارا سودا بنوائیں۔ وما علینا الا